آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ یہ جو زمین ہے، یہ مٹی ہے، یہ بڑی زرخیز ہے۔ یہ مراڑی شریف کی یہ جو جگہ ہے، یہ زمین ہے، یہ بڑی زرخیز ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام اور علماء ربانیین اس مٹی سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اور یہ اس کی بنیاد حضرت خواجہ فقیہ اعظم محمد نیک عالم قادری نے 1905 میں رکھی تھی۔ مدرسہ اور خانقاہ پڑھاتے تو وہ پہلے بھی تھے، مگر باقاعدہ طور پر اس جگہ کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے وہ 1905 میں رکھی ہے۔ اب دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، بہت سارے سال گزر چکے ہیں، 100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء طالبات اور دینی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے فارغ ہو جانے والے، پھر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچنے والے، اور یہاں سے روحانی فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے، ضیاءپاشیاں کرنے والے الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے مشائخ کا بہت بڑا فیضان ہے۔ حضرت خواجہ صاحب خواجہ فقیہ اعظم خواجہ محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمہ وقت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے حضوری تھے۔ نہ صرف وہ سوتے ہوئے ان کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے، جاگتے ہوئے بھی ان کا یہی عالم تھا کہ ایک درویش کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سید یعقوب شاہ صاحب، یہ ماجرہ شریف والے جو ہیں، خلیفہ مجاز حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کی زیارت بند ہو گئی، تو پھر اس کے بعد وہ اسی پریشانی کے عالم میں داتا صاحب حاضری کے لیے جا رہے تھے۔ راوی کے کنارے پر ایک فقیر درویش بیٹھا ہوا ملا، تو دل کے ارادے کو بھانپ لیا اور میں کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ داتا صاحب جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے۔ اچھا تمہارا حل جو ہے وہ خواجہ محمد نیک عالم قادری صاحب مراڑی شریف والوں کے پاس ہے، جاؤ اسی جگہ سے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ اس جگہ کی بنیاد رکھنے والے، 1905 میں اس مدرسے کو قائم کرنے والے، یہ ان کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ تو وہ تشریف لائے، خواجہ صاحب مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، مسجد سے بڑی محبت تھی، ان کو بڑا پیار تھا، بڑی عقیدت تھی۔ تو کامیاب وہی ہوتے ہیں جو مسجدوں سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ ائمہ حضرات، خطباء حضرات، مسجدوں کے خدمت گزار، یہ چٹائیاں اٹھانے والے، اذانیں پڑھنے والے، تکبیر پڑھنے والے، اور مسجدوں کے صفائیاں کرنے والے، یہاں تک کہ غسل خانے صاف کرنے والے، یہ اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے کتنے ان کو مرتبے عطا فرماتا ہے اس خدمت کی بدولت میں۔ تو خلوص دل سے والد گرامی فرماتے ہیں مسجد کی خدمت کرنی ہے خلوص سے کرو، دین کی خدمت کرنی ہے خلوص سے کرو، چاہے چھوٹا عمل کرو، خلوص نیت شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد میں ہی رہتے تھے خواجہ صاحب، اور ان کا طریقہ تھا رات کو جب سب لوگ چلے جاتے تھے نا، تو قمیض اتارتے تھے، اپنی قمیض اتار کر تو وہ صفائیاں کرتے تھے، مسجد کی فرش، دیواریں، دروازے اپنی قمیض سے صاف کر کے پھر اس کو بڑے فخر سے اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے۔ تو جو پردادی جان تھی وہ کہا کرتی تھی کہ کپڑے میلے ہوئے ہوئے اتار لیں، تبدیل کر لیں، تو وہ فرماتے تھے یہی تو میرا توشہ آخرت ہے۔ ہاں جی، فرماتے تھے کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے، یہ جو گرد لگا ہوا ہے مسجد کا میرے کپڑوں پر، اللہ اسی کی بدولت مجھے نار جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو یہ اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے خانہ خدا سے۔ تو اللہ کے دین سے نہ جانے کتنی محبت ہوگی، اللہ والوں سے ان کو کتنا پیار ہوگا۔ تو ماجرہ شریف والے شاہ صاحب، سید یعقوب شاہ صاحب، ان کے پاس جب تشریف لائے تو سادات کا بڑا ادب کیا جاتا ہے ہمارے خاندان میں، یہ شروع سے یہ طریقہ ہے، اور جو نظر نیاز جو توفیق ہوتی ہے وہ ان کو پیش کی جاتی ہے، ہاتھ باندھ کے پھر رخصت کیا جاتا ہے، اور دعاؤں کی بھی درخواست کی جاتی ہے۔ ہمارے پردادا جان کا بھی یہی طریقہ تھا، دادا جان کا بھی، ہمارے والد گرامی پیشوائے اہل سنت کا بھی، سارے اہل خاندان اسی پہ عمل کرتے ہیں۔
تو شاہ صاحب تشریف لائے تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، مجھے فقیر نے بھیجا، اس نے کہا کہ خواجہ نیک عالم قادری کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ شاہ صاحب میں تو اس قابل نہیں ہوں، اللہ کا عاجز بندہ ہوں، آپ خود دعا فرمائیں اور میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر تکرار ہوتا رہا، وہ فرماتے رہے کہ آپ دعا فرمائیں، تو خیر صاحب کہتے کہ نہیں شاہ صاحب آپ دعا فرماؤ، میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ آخر کار شاہ صاحب نے دعا کی اپنے لیے خود ہی، خواجہ صاحب نے آمین کہا اور فرمانے لگے کہ آج شاہ صاحب آپ میرے یہ جو بستر ہے مسجد میں اسی پر آپ آرام فرمائیں، میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب جب وہاں پر لیٹے تو رات خواب میں یہ جو سینہ آپ کا کھل گیا اور اللہ نے غیب کے پردے اٹھا دیے اور دیکھا کہ ایک اونٹنی چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور اس پر ایک بڑی خوبصورت ہستی براجمان ہے اور ان کے سامنے پردہ ہے، اور اس کی جو لگام ہے اونٹنی کی وہ خواجہ محمد نیک عالم قادری نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو لے کر آتے ہیں مسجد شریف کے محراب کے سامنے، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، پردہ الٹتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لو شاہ صاحب سرکار دی رج رج کے زیارت کر لو، ہاں جی سرکار دی رج رج کے زیارت کر لو۔ تو یہ آپ کا مقام تھا، یہ مرتبہ تھا۔ خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ان کے خاندان کے، مولانا نصر القادری صاحب ابھی کا فون آیا ہوا تھا یو کے سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد خاندان ہے جو میں نے دیکھا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ساری اولادیں بیٹے بیٹیاں اور پھر ان کی اولادیں، پھر یہ تسلسل جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ عرصے ایک تسلسل جو ہے دینی خدمات کا، روحانی خدمات کا، اور سارا ہی خاندان اسی مشن پر ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ نصر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا ایسا، دنیا کے بتیرے ممالک میں نے پھرے ہیں، خانقاہیں دیکھی ہیں، مجھے کچھ ایسا کہتے ہیں نظر نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ نے امتیاز اور شرف اس خاندان کو عطا فرمایا۔ تو ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہے، صد افتخار ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے کا موقع عطا فرمایا، ان کی اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو والد گرامی کو پہلے عالم دین سمجھا ہے اور پھر روحانی پیشوا سمجھا ہے، بزرگوں کی اولاد سمجھا ہے۔ والد تو تھے ہی، مگر والد کا درجہ جو ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ باپ بوڑھا بھی ہو، گھر میں لیٹا ہوا ہو، تو اس کی دعائیں جو ہیں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اگر وہ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو، گھر میں بوڑھا باپ لیٹا ہو، تو اس کا سایہ رحمت ہوتا ہے اولاد پر۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں بھائیوں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور والد گرامی الحمدللہ بڑی اچھی زندگی بسر کر گئے ہیں، آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور میں نہیں کہ میں اپنی خاندان کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں، جو حق ہے وہ حق ہے، اور یہ حق بیان کرنا ہمارے خاندان کا یہ شیوا ہے کہ بلا والد گرامی ہوں، پیشوائے اہل سنت ہوں، بات جو ہے وہ ڈٹ کر بیان کر دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ والد گرامی دو ٹوک الفاظ میں شرعی مسئلہ بیان کرتا۔ ابھی کل ایک شخص کا فون آیا تو کہنے لگا کہ مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے بات کرو۔ میں نے کہا وہ تو وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو وہ رونے لگا، اسی وقت کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اتنی جلدی تو مفتی صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا، مگر اللہ کا نظام، اللہ کے فیصلے ہیں، وہ تو اس کی حکمت میں ہے اور تقدیر کے معاملات ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اتنی جلدی تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو مسئلہ ہمیں کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، قبلہ مفتی صاحب کو فون کرتے تھے، یوں لگتا ہے جیسے پہلے ہی اس کا جواب فٹ ہوا ہے اور اس کو انہوں نے بیان کر دیا، یعنی بغیر تعطل تذبذب کے وہ بات دو ٹوک الفاظ میں چند جملوں میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ یہی فقہ ہے، یہ سمجھو کہ یہ اللہ نے ان کو جو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی، یہ تدبر عطا فرمایا تھا، جو ادراک کی دولت عطا فرمائی تھی، یہ اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کٹر قسم کے غیر مسلک جو لوگ ہیں، شیعہ حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے، وہ ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی تھی۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ چند ہی جمعوں میں الحمدللہ ان کے احوال تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ داڑھی شریف رکھو یا ہمارا مسلک ہمارے مسلک ہے میں اس میں آ جاؤ، یہ بات نہیں کی، مگر ان جب دیکھا کہ حق بیان ہو رہا ہے اور شرعی مسائل بڑے دو ٹوک جامع انداز میں بیان ہو رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر رہی ہے،
تو وہ لوگ خود بخود ان کے ایمان کی اصلاح ہو گئی۔ تو عالم دین جو ہوتا ہے، جو عالم ربانی ہوتا ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دو ٹوک مسئلہ بیان کرے اور جامع الفاظ میں بیان کرے اور لوگوں کے دل میں وہ بات اتر جائے۔ ہمارے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں، بیرونی ممالک میں بھی یہی صورتحال تھی کہ علماء ہوں، علماء کی محفل ہو یا عوام الناس کی محفل ہو، کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا، جب فقہی مسئلہ کوئی پھنس جاتا تھا تو بات یہیں پہ ختم ہوتی تھی کہ مفتی صاحب مراڑی شریف والے نے فون کر لو جکڑوں فرماندے نے انجے ماننا کے۔ ہاں جی، یہ تو زبان زدے عام تھی نا یہ بات، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہاں پہ پریں آیا کرتی تھیں، طلاق کے، وراثت کے معاملات ہیں، گھریلو جھگڑوں کے معاملات ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ چند جملوں میں مسئلے کو ختم فرما دیا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جایا کرتی تھی، لوگوں کے جھگڑے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ تو علماء جو ہیں اللہ نے ان کو بڑا مقام اور بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب حلقہ افضلیہ کے خلفاء، مریدین، معتقدین، جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، میرے اساتذہ اکرام تشریف فرمائے ہیں، علامہ ساجد القادری صاحب، علامہ قاری محمد تنویر قادری صاحب، قاری محمد خادم حسین قادری صاحب و دیگر اساتذہ اکرام اور خاندان کے صاحبزادگان، آپ تمام احباب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم نے ختم پاک میں حاضری دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔